نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ حال کی کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے کلام مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حاضرین، اگر اس جہان میں ایک ذرہ بھی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت مصطفیٰ موجود ہے۔ حاضرین، اگر اس دنیا کا نظام چل رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ حاضرین محترم، پتا پتا اگر اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت مصطفیٰ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت موجود ہے۔ اگر سورج چمک رہا ہے، ستارے اپنے جوبن پر ہوتے ہیں، چاند اپنی روشنی پوری دیتا ہے، سمجھ لیجیے حضور کی رحمت موجود ہے۔ رحمت جہاں پر ہوتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ ہمارا کام ہے حضور کے قدمین شریفین سے لپٹ جانا، اور جب حضور علیہ السلام نے اپنی آغوش رحمت میں ہمیں لے لیا، حضور علیہ السلام کی آغوش رحمت میں ہم آ گئے، تو عذاب کی اتنی جرت نہیں کہ وہ آپ کے قریب آ سکے، اور نہ آپ عذاب کے قریب جا سکو گے۔ رحمت کا معنی ہی یہ ہے، رحمت کا اگر معنی پوچھتے ہیں، رحمت کا معنی یہ ہے وہ بغیر استحقاق کے عذاب سے بچاتی ہے۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ بغیر استحقاق کے وہ عذاب سے بچاتی ہے۔ حاضرین محترم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان فقط محبت رسول کا نام ہے، ایمان فقط حضور کے ادب کا نام ہے، حضور کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے۔ حاضرین محترم، نماز فرض ہے ایمان والوں پر، روزے فرض ہیں، باقی جتنی عبادتیں ریاضتیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل میں حضور کا عشق ہے، ایمان والے وہ ہیں جن کے دل میں سرکار کا ادب ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ایمان والے کون ہیں تو یہ دیکھ لیجئے، جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا، جس کے دل میں حضور کا ادب ہوگا، جس کے دل میں حضور کا احترام ہوگا، حضور سے والہانہ عقیدت ہوگی، سمجھ لیجئے ایمان والا ہے۔ اس کے برعکس اگر جس کے دل میں حضور کا ادب نہ ہو، حضور کا عشق نہ ہو، سمجھ لیجئے پکا بے ایمان ہے۔ حاضرین محترم، ایمان، اور یاد رکھیے ایک بات اور یاد رکھیے، جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو آپ کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جو آپ کو جنت میں پہنچا دے۔ جنت اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ اعمال کی کوئی شخص بھی اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ مجھے بتائیے اللہ کی رحمت کون ہے؟ حضور علیہ السلام ہے، تو سمجھ لیجئے پھر حضور کی وجہ سے ہی جائے گا جو بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ باب الصلاۃ سے جب گزرتے ہیں، آگے ایک دروازہ ہے، اس کے آگے بائیں جانب اوپر ٹاٹ پر ایک سنہری حروف سے حدیث شریف لکھی ہوئی ہے،
اگرچہ ادھر کافروں و منافقوں کی حکومت ہے لیکن وہ اس کو مٹا نہیں سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، اوپر سنہری حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان لکھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ حاضرین محترم، گویا کہ وہاں سے پیغام آ رہا ہے، اے بندے تم میرے پاس خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہونا تیرا کام ہے، اور تیرے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں ان کو بخشوانا میرا کام ہے۔ گویا وہاں سے پیغام آ رہا ہے، اے بندے یہاں پہ آ جا، محبت کے ساتھ آ، اخلاص کے ساتھ آ، ادب کے ساتھ آ، احترام کے ساتھ آ، اور تیرے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں ان کو بخشوانا یہ حضور کا کام ہے، یہ حضور کا کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کچھ کر نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پری ہوگی، اللہ برے جلال میں ہوگا، اللہ برے جلال میں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پری ہوگی، ایک دوسرے سے مدد نیکیاں طلب کرتے پھریں گے اور آخر میں مشورہ کریں گے کہ کوئی سفارشی لایا جائے جو ہمیں اللہ کے قہر سے بچا سکے، کوئی سفارشی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم بچ سکیں۔ آج اللہ برے جلال میں ہے، سب مشورہ کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ سے ہماری سفارش فرمائیں گے۔ الغرض آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں نہیں کچھ کروں گا، آج جاؤ کسی اور کے پاس، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اذهبوا الی غیری فرمائیں گے، جاؤ کسی اور کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ الغرض آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر بیان کرتا ہوں۔ وہ سارے انبیاء سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مجھے ایک بات بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ میں ایک ایسے سردار کو جانتا ہوں جو امام الانبیاء ہے، جو آپ کا بھی اور میرا بھی سردار ہے، وہ آج بے خوف ہیں، ان کے پاس جائیے، وہی آپ کی سفارش پوری کریں گے۔ میں یہاں پوچھتا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، حضور حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں نہ کہہ دیا کہ حضور کے پاس جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں نہ کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں نہ کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہ کہا کہ ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیے، آج وہی آپ کی سفارش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ایک نقطہ بیان کر گئے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہ تو ایک سبب ہے ہی، یہ بھی تو سبب ہے کہ آپ کی شان دکھائی جائے گی، لیکن ایک اور سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب کو چکر ڈلوانے کا کیا مطلب ہے، دھکے بنوانے کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ میرے محبوب کے پاس آ جائیں، میرا محبوب مجھ سے ان کی سفارش کرے، میں اپنے محبوب کی سفارش پر ان کو جنت بھیج دوں، کہیں یہ جنت میں جا کر میرے جنت کی عیاشیوں میں، جنت کی باغات میں، جنت کی لہروں میں، جنت کی عیاشیوں میں، جنت کی آسائشوں میں میرے محبوب کو بھول نہ جائیں، بلکہ اگر جنت میں رہیں ساری عمر، اور ادھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے محبوب کے احسان مند بن کے رہیں کہ میرے محبوب نے انہیں جنت میں پہنچایا ہے۔ یہ دھکے بنوانے کا ایک ہی مقصد ہے، یہ تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کو اس جگہ پر لانے والا کون ہے، یہ جنت کی آسائشوں میں کہیں میرے محبوب کو بھول نہ جائیں۔ تو حاضرین محترم، بس اتنی التماس ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا ادب کرو، اتنا عشق کرو۔ وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں ان کی طرح جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ یعنی وہ صحابہ کرام کو اس وقت کے منافقین اور کافر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کوئی نماز پڑھے تو کوئی کہتا ہے بے وقوف سے، کوئی نماز پڑھے کوئی اسے بندہ بے وقوف کہتا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کرے کوئی بندہ اسے بے وقوف کہتا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کرے، کوئی تبلیغ کرے، کوئی بندہ اسے بے وقوف کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتے تھے بے وقوف صحابہ کرام کو؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اس درجہ کرتے تھے، حضور سے عشق اس درجہ کرتے تھے کہ انہیں کہنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو اپنی جبین نیاز جھکائے ہوئے آتے، سرکار کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے جاتے جیسے گویا یہ ہے ہی نہیں، سرکار کی بارگاہ میں اتنی اپنی آوازوں کو پست رکھتے کہ شائستگی سے ساتھ بات فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا پانی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ ہاتھوں پہ تھام کے اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لعاب مبارک پھینکتے تو وہ لعاب مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ ہاتھوں پہ مال کر اپنے چہروں پہ مال لیتے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ناک مبارک جھاڑتے تو وہ ریت مبارک اپنے چہروں پہ مال لیتے۔ اس قدر عشق تھا، ارے اس قدر، یہ مجھے بتاؤ علماء کرام موجود ہیں، یہ بتائیے کیا شریعت میں آیا کہ حضور کا لعاب مبارک چہرے پہ ملے؟ کیا شریعت میں آیا، کیا قرآن میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریت مبارک چہرے پہ ملے؟ کیا قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، وہ صاحب شریعت کے سامنے شریعت کا فتویٰ نہیں لیتے تھے، وہ صاحب شریعت کے سامنے عشق کے مفتی کا فتویٰ لیتے تھے، وہ صاحب شریعت کے سامنے عشق کے مفتی کا فتویٰ لیتے تھے۔ وہ ادھر محبت کی بات کرتے تھے، ادب کی بات کرتے تھے، احترام کی بات کرتے تھے۔ حاضرین محترم، آخر میں بس میری یہی آپ سے التماس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر محبت نہیں کرنی، انے واہ محبت کرنی ہے، سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، حضور کی ہی بات کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد